فنا سے اپنی بقائے دوام پیدا کر، عمل سے اپنے زمانے میں نام پیدا کر، فنا سے اپنے بقائے دوام پیدا کر، عمل سے اپنے زمانے میں نام پیدا کر، فنا جو ہو کے بچائے بقائے انسانی، حسین ابن علی سا امام پیدا کر۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مجلس وحدت مسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے وہ آئے اور طلاب سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آخر میں سوال جواب کا بھی سیشن ہوگا، دوستوں سے اپیل ہے کہ آخر میں آغا صاحب سے سوال جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، الحمد للہ رب العالمین مالک الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ کی اس پاکیزہ اور نورانی محفل میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ ٹائم اور یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی ہے، اس لیے کہ مدرسے کی فضا پاکیزہ فضا ہوتی ہے، نورانی فضا ہوتی ہے، ایسی فضا جہاں پر قرآن، حدیث، ذکر ائمہ اطہار، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نور کی طرف لے کر جائے، وہ مدرسے سے انسان کو ملتا ہے۔ اور چونکہ مال امام خرچ ہوتا ہے اور جو بچے گھروں سے اٹھ کر مدرسے کی طرف آتے ہیں وہ بھی آل محمد کے علوم سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کے قدم بھی پاکیزہ ہوتے ہیں اور جس فضا میں وہ سانس لیتے ہیں وہ فضائیں بھی پاکیزہ اور منور ہوتی ہیں۔ پاکیزہ فضاؤں میں رہنا، پاکیزہ غذاؤں سے استفادہ اور پاکیزہ خوراک کھانا، چاہے وہ مادی خوراک ہو چاہے وہ معنوی خوراک ہو، یہ چیزیں انسان کو تکامل اور مقام انسانی تک پہنچانے میں سب سے اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس حوالے سے اس چیز کی قدر و قیمت وہی جان سکتے ہیں جو ان معنوی فضاؤں سے محروم ہوں، وہی جان سکتے ہیں جو اس معنوی خوراک سے محروم ہوں۔ لیکن بعض اوقات ہماری مثال اس مچھلی کی طرح سے ہوتی ہے جو سمندر میں پانی کے اندر جی تو رہا ہے، لیکن اس کو پانی کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔
لیکن جیسے ہی اس کو کوئی شکاری پانی سے نکال لیتا ہے اور وہ خشکی میں پہنچتا ہے تو پھر پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس پر بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے، وہی مچھلی جانتی ہے، تڑپتی ہے، اور تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جس بحر بے قراں اور جس نعمت عظمیٰ سے وہ متنعم تھی، اس کو اللہ نے وہ میسر کی بھی تھی، وہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم تھی، اور آج وہ اس سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مدرسے اور علوم آل محمد کے مرکز میں سانس لینے کی توفیق دیا، اور اس پر جتنا بھی آپ شکر ادا کریں کم ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ان پاکیزہ اور نورانی اور نور علوم آل محمد سے منور فضاؤں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ چند باتیں میں طلبگی اور اپنی ہی اس صنف کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن جب تک آپ لوگ مدرسے میں ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ ٹائم کس لیے ہے؟ تاکہ آپ تحصیل علم کر سکیں۔ علم صرف اصطلاحات سے عبارت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ فنی ہو چاہے غیر فنی، جو کچھ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ علوم ضرور ہیں، لیکن جب تک یہ علوم انسانی روح کے ساتھ ساتھ مزج ہو کر، مخلوط ہو کر روح انسانی کا حصہ نہ بنیں اور اس کو معارف کی بلندیوں تک پہنچائے نہیں، اس وقت تک یہ صرف اصطلاحیں رہتی ہیں، انسان کے تکامل کا باعث نہیں بنتی۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس فضا سے جب استفادہ کرتا ہے تو صرف اصطلاحیں نہ سیکھے، صرف متون کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ متن پر جہاں محنت کرتا ہے، متون پر جہاں محنت کرتا ہے، اصطلاحات پر جہاں محنت کرتا ہے، کم از کم اتنی ہی محنت اپنے آپ پر بھی کرے اور اپنی روح پر بھی کرے۔ اگر اپنے آپ پر محنت کرے گا تو یقینی طور پر بعض اوقات اللہ توفیقات کے ایسے دریا بہا دیتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا ذہن کند ہوتا ہے، جن کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ائمہ اطہار سے توسل کی وجہ سے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنی طہارت روح کی وجہ سے وہ منزلیں طے کر لیتے ہیں جو منزلیں ذہین ترین لوگ اور تیز ترین جوان طے نہیں کر پاتے۔ یہ کوئی انجینئرنگ کا سبجیکٹ نہیں ہے، میڈیکل کا سبجیکٹ نہیں ہے، سوشیالوجی کا سبجیکٹ نہیں ہے، ارضیات کا سبجیکٹ نہیں ہے، MBA کا، کمپیوٹر سائنس کا یا کسی اور مادی علم کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ علوم آل محمد کا تعلق روح انسانی اور جان انسانی سے ہے، اسی لیے ان علوم کو باقی تمام علوم پر فوقیت دی گئی ہے۔ انسان دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا انسان کے لیے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دنیا انسان کے لیے ہے۔ جب دنیا انسان کے لیے ہے تو جن علوم کا تعلق اور موضوع دنیا اور مادیت ہے ان کی حیثیت بھی وہی ہے جو دنیا کی ہے، اور جن علوم کا تعلق انسان کی روح، انسان کی جان اور انسان کی فکر سے ہے ان کی حیثیت بھی وہی ہے جو انسان کی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس اعتبار سے یہ جو علوم ہیں یہ افضل اسی لیے ہے کہ انسان کو انسان بننے میں یہ علوم مدد دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مدرسے کی فضا میں رہتے ہوئے روحی اور معنوی تکامل کے جو دروازے ایک طالب علم پر کھلتے ہیں وہ کہیں اور اتنی آسانی سے نہیں کھلتے۔ اسباب چاہیے اور وہ اسباب مدرسے کے اندر زیادہ بہتر طور پر موجود ہوتے ہیں اور میسر ہوتے ہیں۔ اس
اس لیے اس نعمت سے بھرپور استفادہ کریں. جہاں آپ فنی علوم پر محنت کرتے ہیں وہیں پر اپنے آپ پر بھی محنت کریں. اپنے اوقات کو تقسیم کرنے کے حوالے سے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جتنا ٹائم آپ اپنی ایجوکیشن کو دیتے ہیں، جتنا ٹائم آپ اپنے نیند اور آرام کو دیتے ہیں، جتنا ٹائم آپ اپنی دیگر ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کے بدن کے لیے ضروری ہیں، ورزش ہے، باقی ایکٹیویٹیز ہے، کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے، مطالعہ ہے، مختلف ہے، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ٹائم اپنی تنہائیوں کو بھی دیں. تنہائیوں سے مراد کیا ہے؟ ایسا ٹائم ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ اور آپ کا خدا ہو، کوئی تیسرا درمیان میں حائل نہ ہو. اگر ایسا ہو جائے تو یقین جانیں یہی تنہائی کے لمحات آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہوں گے. یہی تنہائی کے لمحات. اور دوسری بات، اصطلاحات کو سمجھنے پر جتنا آپ زور دیتے ہیں اتنا ہی اپنے قلب کی گتھیوں کو سمجھانے پر، سلجھانے پر بھی اتنا ہی زور ضرور دیں. جب آپ ادھر زور دیں گے تو ادھر اللہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا، رحمتیں نازل کرے گا اور آپ کے ذہن کے دریچے کھول دے گا. شیخ انصاری کے حوالے سے یہ روایت ہے تاریخ کے صفحات پر کہ ان کا ایک شاگرد ان کے درس میں حاضر ہوتا تھا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، کوئی بات ان کو سمجھ نہ آتی اور وہ ہر روز آتے اور نکل جاتے شاگرد. ایک دن امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے، مجھے عرض کیا یا امیر المومنین میرا ذہن جو ہے ایسا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا، کیا کروں؟ آپ ہی مدد کریں اور آپ ہی میری دستگیری فرمائیں. دعا کی، مناجات کی، رویا رات کو آ کے سو گیا. اگلے دن درس میں حاضر ہوا، دیکھا استاد جو کچھ کہہ رہے ہیں سب کچھ ان کو سمجھ آ رہا ہے. ایک وزٹ الف سے یہ تک جو کچھ استاد نے کہا وہ سب کچھ ان کو سمجھ آ رہا ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے. جب یہ صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ آپ خود بھی جب کلاسوں میں ہوتے ہیں تو صلوات بھیجیں مرحوم بنوا دیں. جب کلاس میں استاد کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اس بات اور اس موضوع کے حوالے سے اٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور آپ پھر اشکال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جو سینئر کلاسز ہیں ان کو تو زیادہ اس کا تجربہ ہے. تو جب استاد کی ہر بات سمجھ آنے لگی تو اعتراضات بھی اٹھنے لگے، اشکالات بھی اٹھنے لگے. انہوں نے اٹھ کر ایک سوال کیا، استاد نے جواب دیا، دوسرا کیا جواب دیا، تیسرا کیا جواب دیا. ایک ایسا شاگرد جو اتنے عرصے سے اس کلاس میں حاضر تھا، شیخ کی بارگاہ میں زانو یہ تلمس دے کر کے بیٹھتا تھا، الف سے یہ تک کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا، نکل جاتا تھا اور کبھی اس کے زبان پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوا، نہیں اٹھا کوئی سوال اس کے ذہن میں، اس لیے کہ خالی ذہن تھا. آج اچانک کی کیا تبدیلی آئی کہ سوال پر سوال اور ہر سوال اپنی جگہ اچھا اور متقن انداز میں سوال ہوا. تو جب تیسرا سوال ہوا، چوتھا سوال ہوا، پانچواں سوال ہوا تو شیخ انصاری نے سر اٹھایا، مخاطب کیا اور کہا کہ بچے، جس ہستی نے کل رات تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں بالناس تک سارا کچھ پڑھ دیا ہے. اس لیے جتنا تم سوال کر سکتے تھے کر گئے ہو، اتنا کافی ہے، باقی کل پر چھوڑ دو. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ توسل اور اپنا معنوی رابطہ اپنے رب سے اور ائمہ اطہار سے بڑھاتے ہیں تو پھر ذہن کے دریچے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نور نازل ہونے لگتا ہے، اندر آنے لگتا ہے. لیکن اگر ہمارا یہ جو توسل اور یہ جو رابطہ ہے یہ اگر کمزور پڑ جائے، آپ چاہیں بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ فتین